سب سے پہلے حدیث مبارکہ وچ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی دے تے 10 رحمت نازل فرمائے سبحان اللہ. ایک دفعہ گج وج کے حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ دے درود السلام کا نذرانہ پیش کرو. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے مبارکباد دے مستحق چاچا اسلم اور انہاں دے بیٹا شہد بھائی کہ جنہاں نے اس موقع دے اس حضور نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دی محفل نو سجائے. حقیقت ہے یہ خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہے کیونکہ تساں بھی معاشرے چ ڈٹھے تے اساں بھی دے دھراں دے ہیں کہ شادی دے موقع دے اوتے جڑے کام کیتے ویندن بندہ حیران ہو ویندا کہ یار اساں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. ایک بہت زبردست شعر گزرا ہے, اس نے بڑی ہی زبردست گل بیان کی تھی شعر کے اندر. وہ لکھتا ہے کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا جو ہو چاہے جتنا صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. وعدہ ظفر اس بندے کو بندہ بھی نہ سمجھے چاہے جتنا عقل مند ہے, جتنا فہم رکھنا لے, جتنی سیانیاں گلا کرنا لے, اس نے عقل مند نہ سمجھے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا او بندہ عقل مند نہیں ہو سمجھا جنوں عیش دے وچ رب دی یاد بھول ونجے, عیش دے وچ غصے دے وچ رب دا خوف بھول ونجے. اس بندے کو بندہ نہ سمجھے کیونکہ وہ بندہ ہو کے رب دا نافرمان کیا ہے. تو سامعین محترم, اس گل کو پتہ چلتا ہے کہ اس شادی دے موقع دے ایسی محافل کا انعقاد کرنا اور اس خوشی دے موقع دے اللہ اور رسول نے یاد رکھنا ایک غیرت مند اور خاندانی بندہ کا کام ہے. تو سامعین محترم سب کچھ چاہیے کہ اساں ایسے مواقع تے ذکر مصطفیٰ دی محفل کروں اور رب دے محبوب دا ذکر کروں, کیونکہ وجہ کیا ہے بھائی اساں شادی کریں دے کیوں ہیں؟ شادی کرن دا مقصد ہے کہ سنت مصطفیٰ ہے. ایک اہلیت ہونی چاہیے, دوسری نیک اولاد دے حصول دی نیت ہونی چاہیے, تیسری ہونی چاہیے گناہاں تو بچن دی نیت کہ میں شادی کرے سا تو گناہاں تو بچ ویسا. اگر اے نیت ہی تو وقت ٹھیک ہے. تو سامعین محترم, انہاں نے شادی ہے سنت مصطفیٰ, سنت نو ادا کرن واسطے بندہ اسے محبوب نو راضی کرے تے چنگے جنا دا کام ہے. یہ دی سنت نو ادا کرنا ناراض حسن پہ کرن دے ہیں تے اے سیانی گل نہیں, بلکہ جے دی سنت نو ادا کرنا ہے یا کو خوش کرنا ہے تو والو دا ذکر بھی نال کیدا رہے. تھوڑی بیس دے تو سامعین محترم, سب کچھ چاہیے کہ ایسے موقع دے ذکر مصطفیٰ دی محفل نو سجاونا چاہیے. اور سب تو پہلی گل اثر رشتہ کریں دے ہیں, حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ رشتہ کریں دے وقت چاند گلہ نٹھا ویندے ہیں, جنہاں دے وچ 4 گلہ خاص ہیں. ایک گل یہ ہے کہ اس خاندان نو نٹھا ویندے, او دا حسب نسب نٹھا ویندے. اس وجہ تو رشتہ کیتا ویندے بچیاں نے دے دن کہ بچیاں نے جڑے یہ حسب نسب کیسے انہاں دا, یا لڑکیاں نے تو لڑکیاں دا حسب نسب دے دن, اس وجہ تو رشتہ کیتا ویندے. دوسری گل حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی یا رشتہ کیتا ویندے کہیں دے مال نو دے کے, انہاں کول مال بہت زیادہ ہے, دولت بہت زیادہ ہے, انہاں کول فیکٹریاں زیادہ ہیں, انہاں کول بہت زیادہ پیسے ہیں. اس وجہ تو اگر انہاں دے لڑ لگ گئے تو انہاں دے نیڑے ہو گئے تو ساری زندگی آسان ہو گئی. تیسری گل حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, تیسری گل کس لیے تو رشتہ کیتا میں حسن دے کہ کہیں میٹھا کھڑا حسن ہے, چہرے تے نور ہے, سرخ چہرے, سفید چہرے, حسین و جمیل بندہ ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو حسن نو دیکھ کے رشتہ کیتا میں. اور چوتھی چیز ہے دین داری, کہیں دے دین نو دیکھ کے رشتہ کیتا میں. یہ 4 گلاں ہوندی ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر مال دیکھ کے رشتہ کیتا ہے اے بھی شرن جائز ہے, کہ حسن دیکھ کے رشتہ کیتا ہے اے بھی شرن جائز
کہ حسب نسب نو دیکھ کے رشتہ کیتا اے بھی شرم جائز ہے، لیکن سب نالوں اچھا یہ ہے کہ کہندے دین نو دیکھو تے والے رشتہ کرو کہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے بھی رکھنے والا ہے، شریعت مصطفیٰ دا پابند بھی ہے، سنت پہ عمل کرنا نبی ہے اور سجدے کرنا نبی ہے، رب تو رسول نو راضی کرنا ہے، اس وجہ تو رشتہ کرنے پہ سب تو رشتہ آئیو اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سب تو اچھا رشتہ کرنے دین دار، لیکن آج رشتہ کرنے دے وقت اس چیز نہیں ڈٹھا ویندا، بلکہ دین دار چھوڑ کے ہور گلاں ڈٹھا ویندا ہے۔ والی یاد رکھو زمانے دے اندر بندہ رسوا ہوئے ہے، مال کتنی دیر رہندے، امیر و کبیر شخص ڈٹھے 2005 دے اندر جڑا زلزلہ آیا ہے یا تباہی مچا دیتی ہے، ایک علامہ صاحب فرماتے ہیں مظفر گڑھ دی گل ہے کہ جیڑا بندہ 5 منٹ پہلے زمین تے قدم رکھتا ہے تو تول کے رکھتا ہے کہ دھوڑ اڑ کے میرے کپڑا تے نہ آوے، ارباں پتی خرباں پتی جیسے بینک بیلنس مکتا نہ گھر پیسہ مکتا نہ 5 منٹ دی کھیڈ ہے، 5 منٹ بعد آیا نا زلزلہ، رب نے والا اپنی قدرت دکھائیے، اے زمین دے تے تکبر کرنا لا سوچ تو صحیح، سب چیز میرے قبضے قدرت دے وچ ہے، رب تعالی نے دتا ہکو جھٹکا جڑا 5 منٹ پہلے گلی دے وچ قدم رکھتے ہوئے سنبھل کے رکھدا ہے کہ کنے دھوڑ نہ آوے، 5 منٹ بعد گلیاں دے اندر جھولی جا کے پھردا ڈٹھا گئے، ایک دولت ہے، اے مال ہے، اے جائیداد ہے۔ سامعین محترم، مال لے کے کرے رشتہ نہ کرائے، بلکہ رشتہ جنن بھی کرائے شریعت نے لکھائے کتنا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کتنے شریعت مصطفیٰ دے پابند ہیں، وال انشاءاللہ زندگی دے وچ لکھائے کہ یہ انقلاب برپا کیندا ہے۔ آؤ تھوڑی تو ایک واقعہ سناواں۔ عرب دا ایک مفکر ہے، جس ٹائم آخری ٹائم آیا نا بزرگ ہویا جس کو ہن میرا آخری ٹائم ہے، اس اپنی اولاد کو سدا قریب بلایا، اولاد آ گئی، جس ٹائم آئی نا اولاد اس کہ بیٹا یاد رکھو میرے مرن تو بعد میرے احسانات نہ بھولائے، او احسانات جڑے میں تھوڑے پیدا تھی من تو بعد تھوڑے تے جتنے بھی میں کوشش کیتے ہیں تھوڑے تے احسان کیتے ہیں انہاں بھی نہ بھلائے، لیکن خاص طور تے جڑا احسان میں تھوڑے پیدا تھی من تو پہلے کیتا ہے نا اس نہ بھلائے۔ بیٹے حیران پہلی بار سنے کہ جب مر تو پہلے بھی کوئی احسان ہونے بندے دیتے، انہاں کی ابا حضور گل ہے کہ پہلے تو سن دے بھی ہاسے دے دے بھی ہاسے کہ کوئی پیدا تھی رہے او دی کفالت کرنا یہ بھی احسان ہے، والدین دا یہ بھی احسان ہے کہ سنی جگہ چاہ کے سکی تے سما دیونا، ول کھانا کھواونا ان دی ہر ضرورت نو پورا کرنا یہ احسانات ہیں، ول وڈے ہوئے تو ول رشتہ کراونا ول کاروبار کر کے میں بہت سارے احسانات ہیں، لیکن سب کو سمجھ نہیں ہے کہ جب مر تو پہلے کڑا تمہیں سارے تے احسان کیتے ہیں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ سارا نال وڈا احسان تو ہوا ہے، پوچھا ابا حضور احسان کیڑا ہے؟ تو والد فرمایا بیٹا سب تو بڑا احسان یہ ہے کہ میں تھوڑے واسطے جڑی والدہ دے انتخاب کیتا ہے نا اور شریعت مصطفیٰ دی پابند ہے کہ ایسی عورت نال میں نکاح کیتا جڑی 5 وقت دی نمازی ہے، روزے رکھ دی ہے، آقا تے درود پڑھ دی ہے، رب دا خوف سینے دے وچ ہے، سجدہ دے وچ سر رکھ دی ہے، واللیل زلفا والد تے درود پڑھ دی ہے، رب دا ذکر کرندی رہندی ہے، قدم اٹھیندی ہے تے شریعت مصطفیٰ دے مطابق، اکھ چیندی ہے تے شریعت مصطفیٰ دے مطابق، ہاتھ اٹھیندی ہے تے شریعت مصطفیٰ دے مطابق۔ اگر میں چاہواں ہاں تو بازاراں دے اندر حسن تے جلوے وکدے پئے ہیں، بازاراں دے اندر فحاشی اڈے کھلے ہوئے ہیں، بازارے دے اندر ایسا مال موجود ہے یہ کوئی لوگ دیکھن واسطے اپنی جائیداد تک لٹا دے دیں، یہ کوئی دیکھن واسطے لوگ اپنے مال تک لٹا دے دیں، اپنے گھر والوں بھول دیں، اپنی اولادیں بھول دیں، ایسے خوبصورت چہرے بھی موجود ہیں، لیکن میری طبیعت نے گوارا نہیں کیتا کہ میری اولاد تربیت ایسی ماں کرے جنی خود فاش ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس وجہ جڑا انتخاب کیتا نا وہ ایسی والدہ دا کیتا ہے کہ جڑی بعد میری آن والی اولاد بھی آقا اور آقا دے رب دا دین سکھاوے۔ تو سامعین محترم ایک گل یاد رکھو کہ دینداری دیکھ کے رشتہ کرنا چاہیے، اگر رشتہ
اچھا ہوتی، خاندانی ہوتی، دیندار ہوتی، ول پتہ کیا ہے والدہ دے اپنا اولاد تے والدہ دا اثر ہوندا ہے، یہ یاد رکھا ہے۔ اس واقعے کو سمجھانے واسطے ایک میں تھانوں واقعہ سمجھانا۔ ایک بار یہ ہویا کہ کسی علاقے دے وچ کہیں عورت ایک بھجا گئی، جس ٹائم بھجا کے ونجن لگا نا، ارادے یہ ہوندے جڑے جے کام کرنے کرے دور نکل ونجے کے سان نہ کوئی نہ سمجھے۔ جس ٹائم عورت بھجائی نا تو عورت نو آدھا پیو مرد کہ سارے کو سواری تکائی ہن کے کرے سن تے پچھو پہنچ کو سن نپ دین سن تو عورت نے آکے پریشان نتی سارے گھر گھوڑی کھڑی ہے، وہ گھوڑی نے پہنے جو ہے سوار تو دور بھاج ویسا وہ دور تو ہے نہیں گھوڑا تو اٹھا دا گڑیاں تو ہیں نہیں کو نہ گھوڑی تو سوار تھے۔ سفر شروع ہے، جنگل ہے، جنگل دے اندر ایک نہر ہے، نہر ہے آبادی ہے، جس ٹائم پانی دے قریب پہنچے نا ہن اس مرد نے ٹیل لائے گھوڑی پانی کراس نہیں کیتا۔ مرد بڑا پریشان تھی تو عورت نے جواب دیتے کہ گھوڑی نہیں تھی چھوڑو۔ پوچھا وجہ کیا ہے کہ سفر کرنا ہے؟ اس نے کہا میں کی عادت میں جان دیا کہ پانی کدائی نہیں کراس نہ کرے۔ پوچھا تو کی میں جان دیا کیا پہلے سفر کیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ ایدی گل ہے کہ ایدی جڑی والدہ ہے نا اودی بھی یہ عادت ہے کہ وہ بھی پانی کی ڈرتی ہے کراس نہیں کرے۔ تو یہ والدہ کی عادت ایدے اندر بھی موجود ہے کہ یہ پانی کو کراس نہ کرے۔ یہ لے گل سنی نا اس جوان نے، دماغ دیا کھڑکیاں کھلیاں، دل دیا روشن، جھٹکا لگا۔ والو سا کہ گل نہیں ہے کہ وال تو بھی پیچھا منہ رکھ۔ اس پوچھا وجہ کیا ہے؟ اتنی چاہت نہ لائیں، اتنے ذوق نہ لایا ہمیں، اتنی دلیری نہ لایا ہمیں، کاٹ کے پیا ویدا ہمیں، ہن واپس دے رہا دے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کہ گل یہ ہے کہ تو خود یہ گل فرماندی پئی کہ دی والدہ دی بھی یہ عادت ہے پانی تو ڈرتی ہے کراس نہیں کرے دی، تو والدہ کی عادت دی اولاد کو منتقل تھی ہے۔ اج میں تے کو بھجا کے دتی وینا، کل جڑی میری بیٹی جم سی وہ بھی تو میری عزت دے دھچنے اڑا دیتی، وہ میری عزت نو پامال کر دیتی۔ او دے اندر اگر والدہ نہ اثر ہویا تو ول میں نے کیا بچ؟ سبحان اللہ۔ اس گل کو پتہ چلا اگر اولاد اچھی چاہتے ہوئے تو ول عورت کی دیندار لکھنا اچھے خاندان لکھنا وہ گنا جڑی شریعت مصطفیٰ دی پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم یہ چیز ہونے سیکھنا دی۔ اس تو علاوہ ایک اور بندے دا واقعہ سننا، یہ چند گلاں میں پہلے نکاح تے تم سنے سا کہ نکاح کیجی عورت نال یا کیجی مرد نال کرنا چاہیے۔ نجم الدین ایوب یہ بہت ایک امیر کبیر شخص ہے، جوان ہے، جوانی ہے، جس ٹائم جوان ہویا نا حسن جمال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جائیداداں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بھائی آکھا گل ہی نہیں تھوڑا سا تیرا رشتہ کرنا ہے، اور اگر تو آنکھیں تہیں گورنر کا رشتہ بھی بیٹھا، اودی بچی بھی بیٹھی ہے، حسینہ جمیل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آنکھیں تو میں اس نال تھوڑا رشتہ کرا دینا۔ اس کا رشتہ میرے معیار کے مطابق نہیں۔ اس کا عجیب کر لے گورنر دی بیٹی ہے، اس نال رشتہ کرنا تیرے معیار کے مطابق نہیں۔ والو سا کا اچھا وزیر اعظم دی بیٹی بیٹھی ہے، اس کا وہ رشتہ میرے معیار کے مطابق نہیں۔ حیران ایمارو صدر دی بیٹی کھونے امیر کبیر شخص دا دے گئے، انہاں کبھی پہلی بار بیٹھے جڑے یہ جا رشتہ تو بھی انکار پیا کریں دے۔ اس کا میں اپنا رشتہ تلاش کر دوں سکتا پریشان نہ تھی۔ ایک دیوار جمعہ دا دی ہے تو نجم الدین ایوب جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھن کے بعد مسجد دے امام صاحب دے کول بیٹھ گئے، اور امام سے پتہ کیا کرنا ہے؟ جمعے تو بعد ایک پردہ لگا ہے، پردے کے پیچھے عورتاں آندیاں ہیں، وہ آکا اپنے مسائل دسنے ہیں تو امام صاحب جواب دیتا ہے۔ نجم الدین ایوب امام صاحب دے کول بیٹھے، پردے کے پیچھے ایک عورت آئی ہے، بچی ہے، ینگ آواز ہے، اس آقا جس ٹائم کلام کیتا نا تو اس امام سے فرمائے بیٹا گل ہے کہ تیرے واسطے کتنا اچھا رشتہ بھیجا ہے، لیکن تے اس کو انکار کر چھوڑے، وجہ کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیتے کہ رشتہ میرے معیار کے مطابق نہیں۔ امام سے پوچھے بیٹا وہ رشتہ کیجا ہے جڑے تیرے معیار کے مطابق ہے؟ اس نے کہا میں وہ جا رشتہ کرے سن جڑے رشتے دے وچوں رب تعالیٰ میں کوئی ایسی اولاد عطا فرماوے جڑا بیت المقدس آزاد کرا کے دے۔ سبحان اللہ۔ ایسا جوان ملے کہ جیڑی اولاد میری پیدا تھی
وہ ایسی نیک باپ کی اولاد ہوئے جڑا مسلمانہ دا پہلا قبلہ بیت مقدس وہ آزاد کرا کرے جس ٹائم نجم الدین ایوب گل سنی نا تو نجم الدین ایوب نے آکا امام صاحب اس نال میرا رشتہ کرا امام صاحب فرمائے بیٹا تو امیر کبیر تیرا خاندان اچھا تیرے کل پیسہ زیادہ جائیداداں زیادہ لیکن یہ تو ہی غریب خاندان نال تعلق رکھتی ہے ہک وقت ہوندا تے ہک دا نہیں ہوندا تو امام صاحب کو عرض کرنے حضور میں کچھ جائیداداں نہیں چاہیے اگر جائیداداں چاہیے ہوں تو گورنر دی بیٹی دا رشتہ بھی ہے وزیر اعظم دی بیٹی دا رشتہ بھی ہے صدر دی بیٹی دا رشتہ بھی ہے میں کچھ جائیداد نہیں چاہیے میں کچھ دیندار عورت چاہیے سبحان اللہ امام صاحب نے فرمایا گل بھی ہو گئی انہاں دا آپس وچ ہویا رشتہ والا رب نے جڑی اولاد عطا فرمائی ہے اور رب نے اولاد ایجی عطا فرمائی ہے کہ جس نے مسلمانوں دا بیت المقدس پہلا قبلہ آزاد کروا کے دیتا ہے سبحان اللہ دیکھو کہ لوگ جڑے ہوندے دیندار لوگ ہوندے جڑے شریعت مصطفیٰ تے عمل کرن والے لوگ ہوندے وہ کہ جائیں رشتے تلاش کریں تو ساکو بھی چاہیے کہ اساں ایسے رشتے تلاش کریں آؤ تو کوئی اور واقعہ نہیں سنا اس واقعہ کو اور رنگ رکھنا ہو آج اور رنگ رکھ سکتے ہیں ایک جوان ہے حسن بڑے لیکن ہے رب دا بہت ایک بندہ نہر دا کنارے چلتا ویندے بھوک بھی شدت نہ لگی ہے ایدہ کیا ہے کہ نہر دے وچ ایک سیب ہے خوبصورت رنگ دا سیب ہے وہ لڑدا آندا ہے تو اس جوان نے نہر دے جو سیب جایا چاہ کے کھا گیا جس ٹائم کھا گیا نا ول دل وچ خیال آیا اے رب دا بندہ سیب تو کھا دے پہلے پوچھ تو صحیح ہے کہنا بغیر اجازت تو سیب پہ کھانا تو ول اگر قیامت علی حساب نہیں بنا گے تو ول کیا کرے سے دل وچ خیال آیا ول سوچے چلو اگر کھا گیا تو ہونی دی تلافی ہونی چاہیے ادھی معافی ہونی چاہیے نہر کے کنارے نال چل پے چلتے چلتے آگے آیا باغ جس ٹائم باغ ہے نا نہر کے کنارے تو سوچا کہ اس باغ جو سیب ڈٹھے کیونکہ سیب کے درخت کنارے ہوتے ہیں تو ہو سکتے تھا ڈٹھا ہو سی تو میں وہ کھا بھی گئے باغ کے اندر میں نا وہیں کے لیے تھا کہ اگر کوئی مالی ہوئے تو اس کو اجازت مانگ انسان معافی کرا گا انسان جس ٹائم باغ ہی پہنچے نا تو باغ کے اندر جڑی شخصیت موجود ہے نورانی چہرے پیشانی تو سیدہ دے داغ ہے ہاتھ کی تصویر ہے اکھاں باندھے سفید لاڑی ہے تے رب دے حبیب تے درود بیٹھ پڑھ سبحان اللہ جس ٹائم ڈٹھا نا بڑے خوش ہوئے کہ ہون تک کون بن گئے دیندار بندے نیک بندے بڑے رحم دل ہونے اے معاف کر دے قریب پہنچا نا سلام کیتا آپ کلی جواب دیتا جس ٹائم جواب دیتا نا پوچھا کیویں آون ہویا عرض کی تھی اے نورانی چہرے والے اے رب دے نیک بندے میں بغیر اجازت کو سیب کھا کے دے وہ معاف کراونا ہے جس ٹائم اس نے گل سنی ہے نا بزرگ نے تو ذہن دی کھڑکیاں کھلیاں تے ول خیال آیا جڑا کتو سفر کر کے سیب معاف کراونا ہے یہ کوئی عام بندہ تو نہیں یہ تو رب دا نیک بندہ ہے رب دا عبادت گزار بندہ ہے خوف خدا رکھن والا ہے شریعت تے چلن والا ہے یہ موقع قسمت نال ملدا ہے اس موقع نال ہتھ نہ وجھے میں اس نو ازما اس نو چیک کر کیا واقعی شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے فرمایا گل ہے بیٹا سیب کھا کے اجازت منگن ہونا ہے ایویں طرح دل سے فیس نے پوچھی حضور فیس کیا ہے 12 سال باغ کی رکھوالی کرنی کو سی عرض کی حضور 12 سال رکھوالی کراں سیب معاف ہو ویسے فرمایا انشاءاللہ رکھوالی کر ڈیوٹی پوری کر بال دیتے ہیں کیا ہوں 12 سال ڈیوٹی کی تھی ایک سیب معاف کران واسطے آج تا بھراما جی جداداں بھی گئیاں بننے والے دا بننا بھی کیا ہر وار ہی کوڑ آگاواں دے پتہ نہیں سب کتنا مال کھاویں ہیں کوئی پتہ نہیں اور خاص طور تے جس ٹائم والدین فوت تھی نا ہمشیرہ دا حق کدی تے کوئی نہیں ویلا بہنی دا حق تا بڑا اور دیکھو کہ بزرگاں جنہاں نے سمجھنے میں آئے ایک سیب معاف کرن واسطے کتنا ڈیوٹی لیتی 12 سال باغ رکھوالی کی تھی 12 سال ہے نا پورے والد کی حضور 12 سال پورے ہو چکے
سیب معاف فرمایا بیٹا ہی میں سیب معاف نہ تھی سی ایک شرط ہو عرض کی حضور شرطاں ساری منظور ہیں سیب معاف کرو قیامت اللہ حساب نہ لینا کوئی عرض کی حضور شرط کیڑی ہے فرمایا بیٹا میری ایک بیٹی جیڑی ہتھاں تو لولی ہے پاواں تو لولی ہے اکھاں تو نبینا ہے کنا تو بہری ہے تو زبان تو گنگی اگر اس نال کرے رشتہ دوالتا سیب جسی معاف اگر رشتہ نہیں کرنا دوال سیب دا حساب لینا پوسی جوان نے سوچا اے دنیا ہے گزر ویسی اگے تی عمر گزر گئی ہے بھئی بھی گزر ویسی سیب تو معاف کی نہیں عرض کی تھی حضور ہاتھ بدی کھڑا سیب معاف کرو اے رشتہ بھی منظور ہے رشتہ ہو گیا طے ہو گیا نکاح تھی مرتبات فرمایا بیٹا سامنے ہے کمرہ اس کمرے دے وچ بیٹھی ہے تیری دلہن ہون تے کوئی اجازت دے شریعت کی ولو تے میری ولو اندر وان اپنی بیوی نال حق ادا کر اس نال مل شرن جائے جوان اندر ویندے دروازہ کھولا اندر قدم رکھا نگاہ اٹھائی تو حسینہ جمیل لڑکی ہے چہرے تو نور پہ پھٹ دے ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت اکھاں بھی سلامت کان بھی سلامت زبان بھی سلامت فوراً واپس پلٹا بزرگ دے قدمے گرا عرض کی تھی حضور ایک سیب معاف کراون کیتے میں 12 سال ڈیوٹی کیتی تیری شرائط مننا ہور وقت کر بیٹھا ایک سیب تے کیا چیز ہے آج پانچ نکاح کر بیٹھا جس جگہ تے رشتہ ہویا ہے میں تو ہور مقام تے پہنچ گیا اور غلط جگہ تے پہنچا فرمایا بیٹا پریشان نہ تھی میری بیٹی میں سلامت ہے عرض کی تھی حضور والے شرائط میں یہ ہیں فرمایا بیٹا ہتھاں دی وجہ تو لولی ہے کہ نہیں شریعت مصطفیٰ دے خلاف اس ہاتھ نہیں اٹھائے پاؤں دی وجہ تو لولی ہے کہ نہیں شریعت مصطفیٰ دے خلاف قدم نہیں چایا کہ نہیں آنکھ اٹھائی نہیں تھی غیر محرم کہ نہیں آنکھ اٹھائی نہیں تھی کسی ناجائز کام ور اگر زبان تو بولے تو رب اور رب دے فرمان تو بولے اگر نگاہ اٹھائی تو شریعت مطابق اگر کچھ سنا تھی تو وہ بھی شریعت مطابق یہ نے پرہیزگار بچی ہے بل میں رشتہ بھی وجہ تلاش کی ہے بل یہ جو لغل مرجان لو گہرے سمندر میں دن بل رب وچوں موتی پیدا کریں دے یہ جو نیک رشتے ملے بل رب نے بیٹا کہیں پیدا کیتا ہے اور بیٹا بھی رب نے ایسا عطا کیتا ہے یہ کو لوگ عبد القادر جیلانی آدم غوث سبحانی آدم پیر عبد القادر جیلانی آدم گاریاں والا پیر آدم وہ پیر جڑا 11 سال دے بڈھے بیڑے کو انگل دے اشارے نال کریں دے رب ایجا اولاد عطا فرما دے اگر نیک اولاد دے طلبگار ہوئے بل اولاد نو چاہندے ہوئے شریعت مصطفیٰ دی پابند ہوئے اور رب ایجی اولاد عطا فرماوے بل نیک بیوی بھیجیا اور رب ایجی اولاد عطا فرماوے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جی اولاد او غوث پاک اس وقت تک کوئی ولی نہیں پڑھ سکتا جب تک انہوں نے قدم گردن تے نہ لگے سبحان اللہ سامعین محترم اگر نیک اولاد چاہتے ہوئے یہ جی اولاد چاہنی ہے جڑے والدین نے بھی فرما بردار ہونے شریعت نے بھی تابعدار ہونے حق پرست ہونے شریعت تے عمل کرنا ہونے تو ول بیویاں تو وجہ گھن کے آؤ اے نہ ہوے کہ بازاری عورتیں ہویں بازاری مرد ہویں تے ول بندہ اولاد منگے غوث اعظم جائیں داتا علی حجویری جائیں خواجہ اجمیری جائیں پیر سواگ جائیں تے وقت غلط گمان ہے تو سامعین محترم سب کچھ چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ نو سامنے رکھو آؤ کچھ گل کر ظفر علی گل یاد ہے ظفر آدمی اس نے جانیے گا جو ہو جتنا صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اس شادی دا موقع ایک عیش دا موقع گنو خوشی دا موقع گنو اس موقع دوتے اصل شریعت دے خلاف کتنے کام کر رہے ہیں سامعین محترم یاد رکھو جنہوں شریعت دا کام کرنے تو شریعت مصطفیٰ دے مطابق چلو تو سامی ڈٹھا ہو سی بچہ آلے بیٹھے ہوئے شادی دا موقع آندھا نا ور گھر دے لوگ اکٹھے ہونے
اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کریں مشورہ تھیندا پیا ہوندا کہ کانڈ کہیں کو دیونی ہے تے کہیں کو نہیں دیونی جلے نا لکھیندے پیا ہوندے نا اس ٹائم ایک بیٹا بول دے ابو سر فلاں چاچا ناراض ہے اگر آپ کو تو خوشی دا موقع اس نے راضی نہ کر دینا ابو ادا خیر سارا بھائی ہے خوشی دا موقع ہے اور کیڑا موقع اس نے راضی کرے سکتے خیر چل کے لگے ویسے مانے ویسے تو ٹھیک ہے نہیں تو پیرے ڈھائے ویسے محنت کر کے انشاءاللہ آوے اور کوئی بول دے فلاں خالہ بھی ناراض ہے فلاں بندہ بھی ناراض ہے اگر آج خوشی دے موقع تو سارے خاندان اکٹھے ہو جائیں تو چنگی گل نہیں نہ لکھی دے پہ ہوتے سارے خاندان کو اکٹھا کیتا ویندے وجہ کیا ہے خوشی دا موقع ہے لیکن یاد رکھو کہ اسا خوشی دے موقع ہوتے خاندان تے اکٹھا کر گیا عزیز و اقارب تے اکٹھے کر گئے اور رب دے بندے اس رب دے رسول نے جڑے رشتے ساکو عطا کیتے کہ ماں دی شان کیا ہے بہن دی شان کیا ہے چاچے دی شان کیا ہے دادے دی شان کیا ہے عزیز و اقارب تے کیا کیا شانہ ہیں یہ شانہ ساکو دسیں اسا اور رشتے دار تے اکٹھے کر گئے لیکن جائے رشتے ساکو دسیں اسا اس رسول نو تو رب نو ناراض فرما دے کہ شادی دے موقع ہوتے ہفتہ پہلے گھر دے اندر ڈیک ڈالوے نے گوئیے آوے نے پر شریعت نے دھجیاں اڑائیاں میں تو سامنے محترم جنہیں کام شریعت دے کرنے تو کرو شریعت دے مطابق پر پتہ کیا ہوتا ہے یہ ٹائم شادیاں ہو میں نہیں تو ہومن تو بعد چاندنی بہاریں گزر دیاں تو بعد جھگڑے شروع رولے شروع پل بھجے امام صاحب کو پیر صاحب کو علامہ صاحب کو تویز رہے ہو کہ سارے گھر نہیں بستا اولاد جمعیت یہ جڑی ساکو لندر مریں دی سنل بھڑ دیئے تو بھائی جس ٹائم شادی کی گئے تو کیتی کیویں ہے یہ ڈاکہ ٹونا ایک تو سامنے جان دے یہ ٹائم مکان پانگڑ لگو تو کیا ایرے وچ پانی بندہ چھوڑ دے کہ پانی دے وچ بندہ دیوار بنا لے ایک بڑی مضبوط بن سی ایرے پانی چھوڑا میں نہیں وجہ کیا ہوندی کہ دیوار ساری ڈھائے ویسے لگ سی سیم لگ سی کلر تے ہر بنا گھن ویسے اصل دیوار پاؤن واسطے مکان پاؤن واسطے اسی پانی نہیں چھڑے دے کیا وجہ کہ سب کچھ ختم کر دے سی لیکن ایک نوے خاندان دی جس ٹائم تعمیرات ہوندی پئی ہے ایک نوا خاندان پردہ پہ ہوندے جتو ایسی اولادہ پیدا تھیونیاں ہوندی ہیں جڑی اللہ اور محبوب دے فرما بردار ہونی ہیں بلکہ ایسے موقع ہوتے نوا خاندان بڑے دے وقت اصل کس انداز نال زندگی گزاری ہے اس ٹائم تو شریعت دے دھجیاں اڑائیاں گانے چلائے اصل ناچ ٹپے کیتے تو بعد اولادہ کی میں نیک ہو سکتے خاندان کی میں چلتے اگر چاہتے ہیں کہ سارے خاندان سلامت رہنے اولادہ سلامت رہنے تو بعد سب کو کیا کرنا پوسی وال سب کو شریعت مصطفیٰ دے مطابق یہ شادیاں کرنیاں پوسی سامعین محترم آؤ تو ایک حدیث مبارکہ سنائی میں یہ گانا جڑا ہے نا گانا بڑے شوق نال اساں سن دے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ جڑے بندے گانا سن دے قیامت دین انہاں دے کناں دے وچ سیسا پگھلا کے گھتا ویسے کیا کیتا ویسے سیسا پگھلا کے گھتا ویسے تو سامعین محترم آج اگر سارے انگارے تے پیر آونے نا اساں برداشت نہیں کر سکتے اگر قیامت دین جہنم دا سیسا سارے کنج گھتا گیا تو وال کیا بنتا اس وجہ تو سب کچھ شادی شریعت مصطفیٰ دے مطابق کرنی چاہیے یہ جب دیکھو کہ عورت نے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں اچھی آواز میں نعت نہیں پڑھ سکتی وہ عورت بلند آواز میں گانے کی نہیں آپ سکتی وہ عورت قرآن کی تفسیر نے اٹھا کے دیکھو کہ قرآن دے وچ فرمایا گیا مفسرین کرام نے فرمایا کہ عورت پازے پیرج نہیں پا سکتی چھنکار اللہ وہ زیور نہیں پا سکتی کیونکہ جس ٹائم قدم رکھتے تو چھنک پیدا تھی غیر غیرن تے قدم کنت ویسی ہے آواز بل اودا دلی سارے پاسے میل تھی والی تو غلط راستہ نکل سی جس عورت شریعت ایک گرد بھی منع کرے کہ وہ چھنکار اللہ زیور نہ پاوے جس ٹائم وہ عورت بازار کے اندر کھڑے ہو کے جو رائے کے اندر کھڑے ہو کے جس ٹائم وہ عورت شادی کے موقع دیتے پورے
خاندان کے سامنے پوری برادری کے سامنے پورے معاشرے کے سامنے اور نچلی کھڑی ہوتی تو کتنے رب دی لعنت نازل کی ہوتی تو اس وجہ تو اپنی شادی کی شریعت مصطفیٰ دے مطابق بنا ول رب تعالی ساری شادی نے جو رنگ لیسی کہ سارے گھر بھی آباد ہوسن ساری اولاداں بھی آباد ہوسن سبحان اللہ اور ایک اور پیغام نے دی ونی کہ سارے بیٹا دی بھی شادیاں ہونی ہیں کنہاں دی ہونی پئی تو سامنے محترم جس ٹائم بچے لوگ گھر کھین کے آؤ اس نے بھی اپنی بہو نو بیٹی سمجھو لیکن سارے معاشرے دے اندر بہو دو تے بڑا ظلم کیتا ویندے سامنے محترم اس کو سمجھن واسطے ایک پر واقعہ سنا اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ایک گھر کے اندر کیا ہوا ایک عورت نے نا اپنی نوح دے اوپر بڑے ظلم کیتے ہر مشکل کام اس نے لیسا جتنے ظلم کر سکتی ہے سارے کام کرائے جس ٹائم 2 سال گزرے نا تو وال ایک بار اس ساس کو خیال آیا 2 سال کی گن میں اس نال بہت کچھ کیتا ہے جتنا میں تو سینا ہی میں کیتا ہے لیکن اس اف تک بھی نہیں کی وجہ کیا ہے ذرا اس نے پوچھا تو صحیح فرمایا بیٹی گل ہے کہ 2 سال کی گئی جو کچھ میں تو سینا ہی میں کیتا ہے لیکن تے اف تک بھی نہیں کی آخر وجہ کیا ہے اس بیٹی نے مسکرا کے جواب دیتا اماں ایدے وچ پوچھن والی کیڑی گل ہے تو تو بڑی میں نال محبت کرنی پیار کرنی میں تو ظلم اس کو بھی وجہ تھا اگر تو نے ظلم آدی اس کا وجہ اس کا جس میں گھر آنا میری والدہ ہے تو میں کوئی ایک کام نے سمجھے جڑے میں تو نہیں یعنی سارے گھر دے کام میں کو سمجھے بھابیاں ہون دے باوجود میں کو دیا بیٹا انہاں کچھ نہ تو کام کر سکول واپس آوا تو سارے برتن میں دھوواں جھاڑو میں دیواں روٹیاں میں پکاواں شام ٹائم صبح سویرے بعد سکول واپس آوا تو بعد کام تو میری زندگی تو بڑی اوکھی گزری ہے لیکن میری شادی تو نبھانا پہلے میری والدہ میرے کول آ کے بیٹھی ہے اور آ کے فرمائے بیٹا میرے تے ناراض نہ تھی میں اے ہاتھ جوڑ کے میں تیرے گوار کرے نہیں پیا وجہ کیا ہے اتنے کام میں کیوں کرائے کہ چند نہیں مہمان ہے بات میں اور گھاری چ وجنا ہے جس میں میں گھاری چ ویسے نا اتھے تے کام کرنے پسند اتھے ماں والا پیار نہیں ملتا اتھے باپ والا پیار نہیں ملتا اتھے بھائیاں نے شفقت نہیں ملدیاں اتھے بہن والی شفقت نہیں ملدیاں اتھے تو سب کچھ کرنا پوندا ہے بخار ہے تو ول بھی کام کرنا پسند لاچار ہے تو ول بھی کام کرنے پسند میں اس وجہ کی سختیاں کی ہیں کہ آج میری بیٹی سیکھ کے ونجے کہ کال اگر اس کام کرنے پہنچ تو پریشان نہ تھی سبحان اللہ تو جڑے تے نہ کو کام جیسے نہ تو نہ آدھا حصہ بھی نہیں تو اس ٹائم ساس کو خیال آیا میں کہتی تھی اور بیٹی میں نل کے تھی اس وجہ تو اگر اسا چاہتے ہیں کہ ساری بیٹی آسان ہوئے اس نے گھر دے اندر کام کرن نہیں کرو ور کیا ہوتا کہ بیٹی جلے گھر آگی نا اس نے والدہ بھی تے والد بھی تے بھرا بھی سارے سکھائنے اگر وہ ہی کاکر تو وہ گلو آگا نہیں بھائی خاندان نہیں چلتے اگر اس ہی کاکر جب کر رہے خاندان چلاونے ختم نہیں کرنے رشتے چلاون واسطے اندر ختم کرنے واسطے نہیں ہونے بلکہ فرمایا کرو بیٹا یہ جو مشکل وقت آندے رہنے برداشت کر کیونکہ کہیں تو پچھا مجھے تیری بیٹی کا رشتہ کتنا تھی بڑے اچھا خاندانی تھی ادھر شوہر بڑا چنگا ہے کیویں جو کچھ کمائندہ میری بیٹی کے ہاتھ میں دے رہے جیسے گھرنا دے اسے کو دے رہے کہ تائنے کو لے اتھا لاؤنے تائے لاؤنے بڑا اچھا ہے لیکن اپنے گھر جلے اپنے بیٹے واسطے بندہ گھن کیا ہوئے نا بہو تو اپنا بیٹا جلے اس کو کاشے لے تو آتا دینے ران موری یہ ساریاں منیندہ اس سے جو کھڑے ساتھ تا لیندے ہی شے کو نہیں بھائی اپنی بیٹی دیواری تھوڑا جڑا دماد ہے وہ بہت چنگے شریعت کا پابند ہے تھوڑی عقیدہ نور ہے وجہ کیا ہے کہ تھوڑی بیٹی ساری شیئیں لیندہ کھڑے اگر تھوڑی بیٹی اگر آج زندگی تے چاہتا چڑھدا کیوں پی تو وہ بیٹی بھی یار تھوڑی ہے تھوڑی عزت ہے تو خدا را یہ شادیاں ہو گئی لیکن رشتے چلاونے ہو گئے تو رشتہ نو قائم رکھنا مدے یقیناً جنہاں رشتے ٹوٹ دینا بھل پتہ لگ دے جو اس اندر بندہ بہت کچھ کر باندھے یہ ڈان دین نہ بندے دے ہونی میں لگتے کہ چھوٹا جرہ ڈان دے جنہاں ہیک ڈان دے وچ ٹوٹ ونجے نا ول بندہ انگلیاں لا لا دے دے بے ایڈا ولا خلا
تے جنہاں نے رشتے بھی ٹوٹ ونجن نا بعد ہی پتہ لگدا کہ بھرا کون ہوندا ہے، اے بعد ہی پتہ لگدا کہ ساورے حال کون ہوندا ہے، اے بعد ہی پتہ لگدا کہ پیکے کون ہوندا ہے۔ اس وجہ تو رشتے کرو تے والن توڑ نبھاؤ ہو سی کڈن جنہاں سے شریعت مصطفیٰ دے مطابق شادی بھی کیتی ہو سی، شریعت مصطفیٰ دے مطابق اساں تربیت بھی کیتی ہو سی، شریعت مصطفیٰ دے مطابق اساں زندگی بھی گزرن دے پے خود نمازی ہو سی تاں اولاد نوں نماز دا حکم دے سوں، خود روزہ دار ہو سی تاں اولاد نوں روزے دا حکم دے سوں، جنہاں ہر بندہ عبادت کی ہوسی وال رولے کون کرے سی۔ دیکھو کہ ہر بندہ درود پڑھن والے ہر ویلے درود پڑھ دے، جھیڑا لاون دا ٹائم کر لے ہر ویلے سبحان اللہ دے ورد کرن والے رولے پاؤن دا ٹائم کر لے او تے انہاں کم تو ویلا لیتی تو بے کم کیتے کرے اس وجہ تو مالک کائنات سب سارا کو اچھے انداز میں شریعت مصطفیٰ دے مطابق اے رشتے کرن دی اور اے شادی دے موقع گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ مالک مولا اس محفل پاک دی برکت نال شاید بھائی اور جڑا انہاں دا رشتہ جڑدا اس رشتے نو تا دیر قائم و دائم فرماوے۔